بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان سٹی نیوز کے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے پروگرام جاگتا شہر کے ساتھ. تو آج پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں محسن نقوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے لاہور شہر کے سلگتے ہوئے مسائل کو اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر دن رات کوشاں رہے اور آج تجاوزات کے خاتمے کے لیے اپنا بڑا مثبت کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ناظرین، میرے مزاج میں تھی خامیاں بہت، اسی میں تمہاری عہد جوانی کی خطائیں بھی تھی. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بڑی ہی ایک اہم شخصیت جو شعبہ صحافت کے ساتھ جن کا تعلق سٹی گورنمنٹ کے مسائل کو بڑی ہی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، جن سے ہم بات کریں گے تجاوزات کے حوالے سے. آیا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو فٹ پاتھوں پہ اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں اور بہت سے دکانداروں نے فٹ پاتھوں کو ڈسپلے سینٹر بھی بنا رکھا ہے، آیا اس کے پیچھے کون سے ایسے ایلیمنٹ موجود ہیں؟ اور کہیں تو ناظرین باعث افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑ رہی ہے آج اس پروگرام کے حوالے سے، کہیں وکلا حضرات سرپرستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں سیاسی، تو کسی جگہ پہ اکثر و بیشتر نام نہاد صحافی بھی ان کی سرپرستی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو تجاوزات کا خاتمہ یقیناً ضروری تھا. تو یہ مین جو روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بازاروں کا بھی جو ہے وہ تجاوزات اٹھائی جائیں تو یہ میرے خیال سے نہ صرف شہر لاہور کے لیے بہترین گزرگاہیں بن سکیں گی، بلکہ حکومت پنجاب کا یہ ایک ایسا اقدام ہمیشہ شہر لاہور کے شہریوں کو یاد رہے گا. تو آئے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. خالد حمدانی صاحب سے آج بات کرتے ہیں کہ یہ تجاوزات کے حوالے سے آج ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے کہ یہ تجاوزات جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہ عملی کام کیا ہے. تو اس حوالے سے خالد حمدانی صاحب کیا کہیں گے؟ جی، آپ کا بہت شکریہ ایم اے رحمان صاحب. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور بالخصوص آج کا جو ایشو ہے یہ اس ٹائم کرنٹ ایشو ہے، چونکہ ہمارے 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان بننے کو، لیکن افسوس کہ آج تک ہم انکروچمنٹ کو قابو نہیں کر سکے. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب محسن نقوی صاحب کو کہ انہوں نے جس طرح انداز سے، جس طریقے سے اس کا صفایا یعنی کہ شروع کر دیا ہے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے. وہ اس وجہ سے چونکہ ہمارے آپ دیکھ لیں، اگر شالم مارکیٹ دیکھ لیں، شالم مارکیٹ سے آپ گزر نہیں سکتے. شالم سے آپ نے رنگ محل جانا ہے تو آپ یقین مانیں راستے میں ایک تو پہلے دکان، اس کی آگے موٹر سائیکل، پھر اس کے آگے جو ہے نا یہ اسٹال لگایا ہوتا ہونا، اور وہ سڑک تقریباً کوئی 30 سے 40 فٹ کی سڑک جو ہے نا وہ 10 سے 12 فٹ تک آ گئی ہے. اور ٹریفک آپ یقین مانیں کہ اتنا کہ وہاں پہ رش ہو جاتا ہے نا ٹریفک کی وجہ سے کہ عام بندے کا گزر بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کو ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ریڑھی بان ہیں ان کا متبادل بھی کوئی ایسا سلوشن نکالا ہے کہ ان کو متبادل جگہ بھی دی جائے جس سے ان کے روزگار جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انکروچمنٹ پورے لاہور میں اس ٹائم پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ. لوگوں نے یقین مانے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ غریب ہے، اس کے زیادتی ہو رہی، بلکہ وہ زیادتی خود کر رہا ہے. وہ غریب آدمی جو ریڑھی لگا رہا ہے وہ خود زیادتی عوام سے کر رہا ہے کہ عوام سے اسے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا سمدانی صاحب، میں آپ سے اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے تجاوزات کا خاتمہ بہت ضروری تھا. فٹ پاتھوں پہ ہماری بچیاں نہیں گزر سکتی تھی، اتنی بے ہنگم ٹریفک جو بے ہنگم ٹریفک ہے تو اس سے بچنے کے لیے فٹ پاتھ کا استعمال کیا جاتا تھا. مگر ان میں جو کارپوریشن ایل ڈی اے کا عملہ جو خود منتھلیوں میں شامل ہے، جو خود منتھلیاں لیتا ہے ہر ماہ، اور وہ ریڑھی بانوں سے ماہانہ وصول کرتا ہے جگہ ٹیکس،
تو سمدانی صاحب یہ بھی سراسر زیادتی ہے کہ اگر اہلکاران ان میں شامل ہیں تجاوزات کو لگوانے میں اور انکروچمنٹ میں، تو ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جائے؟ بات یہ ہے کہ ابھی تک تو کوئی بھی ایسی کارروائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ سرکاری اہلکاران کے خلاف سرکاری جو اہلکار ہیں ان کے لیے تو ایک سمجھ لیں کہ ایک وہ ماتم شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آج تک کسی نے بھی یہ انکروچمنٹ کے حوالے سے صرف اوپر ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساری انکروچمنٹ جتنی بھی منتھلی جاتی تھی وہ ساری کارپوریشن کے جو نیچے سے لے کے اوپر طبقے تک جو افسران تھے نا، ساری منتھلی ان کو جاتی تھی۔ انہوں نے تو ان کے لیے تو یہ ماتم ہے، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی یعنی کہ مشکل آ گئی ہے کہ اب وہ منتھلی لیں گے کس سے، کیونکہ آلریڈی تو سی ایم صاحب نے یہ سارا انکروچمنٹ کا صفایا کر دیا ہے، تو یہ کیسے اب ان کے گھروں کے وہ چولہے چلیں گے، یہ بتائیے گا۔ تو سر ذریعہ معاش ٹھیک ہے، ریڑی بانوں نے اپنا فٹ پاتھوں کو بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنے محنت مزدوری کرتے ہیں، مگر اس کے لیے حکومت پاکستان، ارباب اختیارات اور نگران وزیر اعظم محسن نقوی صاحب کو خصوصی طور پر چاہیے تھا کہ انہیں کوئی متبادل جگہ بھی مہیا کی جائے جہاں پہ وہ اپنے روزگار کا اہتمام کر سکے اور 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو کما کر دے سکے محنت و مزدوری کر کے۔ تو سمدانی صاحب انکروچمنٹ کی ضمن میں اگر دیکھا جائے تو سول کورٹ، سول سیکریٹریٹ، ہائی کورٹ کے باہر موٹر سائیکلوں اور سائیکلوں کی، اور اگر یہیں پہ دیکھا جائے تو مال روڈ کی دوسری طرف جو ہے وہ پینوراما شاپنگ سینٹر تھے، گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہال روڈ کے اندر چلا جائے تو دائیں اور بائیں موٹر سائیکل کے سٹینڈ لگے ہوئے تھے۔ تو سٹی گورنمنٹ جو انہیں ٹھیکہ دیتی ہے، یہ ٹھیکے بھی منسوخ کیے جائیں۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ صوبائی خزانے پہ کمی واقع ہوگی، نہیں، انہیں کوئی متبادل جگہ مہیا کی جائے تاکہ وہ اپنا جو پارکنگ کے مسائل ہے وہ بھی ختم ہو سکے۔ مارکیٹوں کے تاجروں کے بھی یہ ایک پارکنگ کے مسئلہ بہت دیرینہ مسئلہ ہے، جس میں وہ کمشنر سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی، بہت سے تاجروں نے اکٹھا ہو کر اپنا کمشنر لاہور سے، ڈپٹی کمشنر لاہور سے ملاقاتیں کی۔ تو میری یہ آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ سمدانی صاحب، تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں، مگر اس کے ساتھ کوئی متبادل روزگار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل، یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ جس ریڑی کو اٹھا رہے ہیں وہاں سے، اس ریڑی بان کا گھر تو جو ہے نا اس کا چولہا تو بجھ گیا۔ جی، اب مجھے یہ بتائیے کہ جب تک آپ اس کو متبادل روزگار نہیں دیں گے تو وہ پھر کیا کرے گا جب اس کے گھر میں پریشانی، مشکل اور اس کا چولہا نہیں جلے گا؟ وہ کرمنل نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں دیکھا یہ بھی گیا سمدانی صاحب، یہ وقتی آپریشن ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپریشن ختم ہو جاتا ہے، 2 دن 4 دن 2 ماہ 1 ماہ۔ اگر تو یہ پرماننٹ اپنا آپریشن رہے، اگر تو پرماننٹ ان دکانداروں کے خلاف ہی آپریشن کیا جائے جنہوں نے اپنی دکانوں کے آگے جو ہے یہ ایک ڈسپلے سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں، اپنے آگے ٹھیلے لگوائے ہوئے ہیں، اور رات کو ان سے ڈے بائی ڈے 5000 2000 3000 روپیہ وصول کرتے ہیں، نہ تو اس کا گورنمنٹ ٹیکس کی مد میں جاتا ہے، نہ اس کا کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اور صرف یہ اپنا جیب خاص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ سرکاری اور اہلکاران، LDA کے ملازمین اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ملازمین جو ہے وہ شامل ہے۔ تو حسب روایت پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے آخر میں ہمارے نیوز سٹی 9 کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت جو بیچارے ریڑی بان ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کے روزگار کے لیے کوئی ایسا بندوبست کر دیں کہ جس سے ان کے گھر کے چولہے جل سکیں۔ جی ناظرین، یہ تھے خالد سمدانی صاحب۔ آج کے پروگرام میں پنجاب کے ارباب اختیارات بالخصوص محسن نقوی صاحب سے یہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ درد دل رکھنے والے اور شفیق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کو چاہیے کہ ان کا متبادل کوئی ذریعہ معاش کا بھی بندوبست کیا جائے، ان کے لیے سبسٹیچیوٹ پلیس بھی مہیا کی جائے جہاں پر جا کر وہ اپنے ٹھیلے لگا سکیں، اپنے سبزی کا، اپنے پھل کا کاروبار جاری و ساری رکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔